بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ خداوند منان آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں تھی اور سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ 50 نمبر آیت تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم ان آیات میں ایک اور واقعے کی جانب اشارہ فرما رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو خداوند متعال کے حکم سے دریا سے گزار کے فلسطین یعنی صحرائے سینا تک پہنچے تو وہاں پر پروردگار عالم کی جانب سے ایک ذمہ داری حضرت موسیٰ کے لیے ہوئی۔ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ 30 دن کوہ طور پر مناجات کے لیے آؤ، کیونکہ اس مناجات کے بعد حضرت موسیٰ کو تورات ملنے والا تھا جو مختلف تختیوں کی شکل میں تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے اندر اپنے بھائی یعنی حضرت ہارون کو جانشین بنا کر خود کوہ طور پہ جاتے ہیں۔ ابتداً 30 راتوں کا وعدہ تھا، لیکن بعد میں 10 راتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اور مجموعاً 40 راتیں ہو جاتی ہیں۔ ان 10 راتوں کا جو اضافہ ہوتا ہے در حقیقت یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے کہ خداوند متعال ان سے امتحان لے رہا تھا، آزمائش تھی پروردگار عالم کی جانب سے کہ بہرحال افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس آزمائش اور امتحان کے اندر بنی اسرائیل کی اکثریت فیل ہو جاتی ہے، یہ امتحان صحیح طریقے سے نہیں دے پاتے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی شعبدہ باز فریب کار بندہ تھا کہ جس کو سامری بھی کہتے ہیں۔ اس سامری نے ایک گوسالہ بچھڑا جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، گائے کا بچہ بچھڑا، ایسا ایک بچھڑا بنایا کہ جس بچھڑے سے مخصوص طرح کی آواز نکل رہی تھی اور اکثر لوگوں کو اس سامری نے دھوکہ دیا اور توحید سے منحرف کر کے ان کو اس بچھڑے کی عبادت کے پیچھے لگا دیا۔ یعنی جو حضرت موسیٰ اتنی زحمات کر رہے تھے ان تمام زحمتوں کو اس سامری نے گوسالہ پرستی کے ذریعے سے برباد کر دیا۔
یہ بنی اسرائیل والے کہ جنہوں نے جگہ جگہ پر معجزات اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے تھے، توحید کے پیغام سے ہٹ جاتے ہیں، یہ لوگ گوسالہ پرست ہو جاتے ہیں۔ بعد میں پروردگار عالم جب 40 دن ختم ہو جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کو وہ الواح اور تورات کی تختیاں دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کے اندر پلٹ کر آتا ہے تو حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ قوم تو اکثریت وہی گوسالہ پرست بن چکی ہے، توحید کو چھوڑ چکی ہے اور بچڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، کہ حضرت موسیٰ واقعاً بہت زیادہ غصے میں بھی آتے ہیں، اور پروردگار عالم کی جانب سے بھی ایک سخت امتحان کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ کہ بعد والی آیات میں وہ انشاءاللہ توبہ کا طریقہ کار بھی قرآن ذکر کرتا ہے، کہ 54 نمبر آیت ہے، اس میں تفصیلات ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کہا گیا کہ تم لوگ توبہ کرو۔ یہ ان آیات کے اندر قصہ ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر اشارتاً ذکر ہوا ہے، لیکن یہی قصہ سورہ اعراف میں 142 آیت میں بھی اسی گوسالہ پرستی اور بچڑے کی عبادت کا تذکرہ ہے، اور سورہ طٰہٰ میں تو تفصیل کے ساتھ یہ آئے گا انشاءاللہ۔ 83 نمبر آیت سے 83 نمبر آیت سے 97 نمبر آیت تک یہ قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ سامری نے کیا کیا، کس طریقے سے کیا، کہ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر انشاءاللہ مکمل تفصیلات کے ساتھ وہاں پر ذکر ہوگا۔ دیکھیں یہ جو قصہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس قصے سے بھی چند باتیں انسان واضح طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر حضرت موسیٰ کے ساتھ جو میقات اور وعدہ ہے اس کو 40 راتیں بتایا گیا ہے، دوسرے مقامات پر ہے کہ 30 راتیں تھیں، پھر 10 راتوں کے ذریعے سے اس کو مکمل کیا۔ مکتب تشیع کے اندر جو بدا کا عقیدہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ یہاں پر دیکھیں ابتداً اس کے لیے 30 راتیں ہیں، بعد میں 10 راتوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کو معلوم نہیں تھا اور نعوذ باللہ خداوند متعال کو بعد میں پتہ چلا کہ 10 راتوں کا اضافہ ہونا چاہیے؟ ایسے تو نہیں ہے نا، بلکہ آغاز سے قضاء حتمی الہی وہ 40 راتیں ہیں، لیکن ایک قضاء معلق کے عنوان سے آپ کہیں 30 راتوں کی بات کی گئی، بعد میں اس کا اضافہ ہو گیا۔ تو بدا بھی اسی طریقے سے، جیسے یہاں پر یہ آیات ہے نا کہ 30 راتیں پھر 10 راتیں، حقیقت میں خدا کو آغاز سے ہی تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض مسالے کی بنا پر بعض چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے اور بعض شرائط پر وہ چیزیں بعد والی قضا موقوف ہوتی ہیں جن کا دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا یا دوسروں کے لیے وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، اور بعد میں جب وہ شرائط مہیا ہو جاتے ہیں تو وہ والی قضا بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ اصل بدا کا مفہوم ہے۔ جیسے یہاں پر یہ والی آیات ہے نا، یہ بدا کے لحاظ سے خوبصورت ترین بیان ہے کہ خود قرآن مجید بیان کرتا ہے، بدا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ان آیات سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم ہو سکتا ہے کہ معجزات کے اندر غرق ہو، بہت سارے ان کو معجزات دکھائے گئے ہوں، لیکن کچھ ہی عرصے میں تھوڑے سے وقت میں وہ منحرف ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور اس میں نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کا قصور بھی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا تھوڑی قصور ہے۔ 40 دنوں کے اندر، 40 راتوں کے اندر وہ قوم کہ جس نے اٹھتے بیٹھتے خدا کے معجزات کا ملاحظہ کیا ہے، وہ قوم توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف چلی جاتی ہے، گوسالہ پرستی کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو اختیار تو اپنی جگہ پر تھا،
اس اختیار کا اگر وہ لوگ غلط استعمال کر کے راہ راست کو چھوڑ دیں تو اس میں اس نبی کا، نبی کی تربیت کا، نبی کی تبلیغات کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اور تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں تمام لوگوں سے علی کی ولایت کا اقرار لیا اور بیعت کی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد، اب یہ 18 ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہو رہا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 28 صفر کو ان کا وصال ہوتا ہے۔ اس تھوڑے سے عرصے کے اندر 2.5-3 ماہ کے اندر، 2.5 مہینوں کے اندر یہ لوگ اس پیمان کو بھلا دیتے ہیں اور اکثریت لوگوں کی امیر المؤمنین سے منہ پھیر لیتی ہے۔ تو بعض لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے مختصر سے عرصے میں جو ایک نبی خدا کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں اس سے کیسے یہ لوگ مکر جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ فقط استبعاد ہے، یہ تو بڑی بات نہیں۔ یہاں پر تو امیر المومنین کی ولایت کی بات ہے، 2.5 مہینے گزرے ہیں، ان 2.5 مہینوں کے اندر انہوں نے اپنے عہد کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو دیکھیں، وہاں پر تو 2.5 مہینے بھی نہیں ہوئے، 40 دن گزرے ہیں، اور عہد و پیمان بھی اس کے وزیر کی خلافت کا نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کی توحید کی بات ہے، اس توحید کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ تعجب کی بات تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے، اور اس میں کیوں آپ استبعاد کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس طریقے سے ہو جائے تو نعوذ باللہ نبی نے کس طریقے سے کام کیا؟ بھائی نبی بیچارہ کام کرتا ہے، لیکن نبی کا کام کرنا تو ان کے اچھے بننے کے لیے علت تامہ نہیں ہے، اختیار بھی ان کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے نکات اس بات سے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اچھا، ان 2 آیتوں کے بعد پروردگار عالم پھر اس نقطے کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے اے بنی اسرائیل تم کو بڑی بڑی نعمتیں دی۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کیا، یعنی وہی تورات، اور کتاب کے ساتھ فرقان بھی دیا۔ اچھا، اس فرقان کی تفسیر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ کو ملے تھے، کہ ان معجزات کے ذریعے سے حق و باطل سے تشخیص دی جا سکتی ہے، حق اور باطل میں جدائی ڈالی جا سکتی ہے، حضرت موسیٰ کی حقانیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض نے فرقان سے یہ مراد لیا، بعض نے کہا ہے کہ فرقان وہی تورات ہے، کتاب ہے، کیونکہ حق و باطل کے درمیان وہ جدائی کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ عمومی مفہوم ہے کہ یہ فرقان کتاب کو بھی شامل ہے، تورات کو بھی شامل ہے، معجزات کو بھی شامل ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ یہ کتاب اور تورات خدا نے موسیٰ کو عطا کیا اور بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے تم پر نعمت نازل کی۔ کتاب موسیٰ پر نازل ہو رہا ہے لیکن یہ نعمت بنی اسرائیل پر ہے، بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں خدا اس کو شمار کر رہا ہے کہ واقعاً اسی طریقے سے حق کے مطلب یہی ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ اس کے اندر مبعوث ہوئے، یہ بنی اسرائیل کے لیے نعمت تھی کہ ایک خدا کا برگزیدہ رسول آئے اور ان کو ہدایت دے، اور خداوند متعال کی جانب سے جو حضرت موسیٰ پر کتاب تورات نازل ہوتا ہے وہ اسی بنی اسرائیل کی بھلائی کے لیے تھا، ان لوگوں کی سعادت کے لیے تھا، لہذا یہ بھی ان لوگوں پر نعمت تھی پروردگار عالم کی جانب سے۔ اس کے بعد جو 54 نمبر آیت ہے کہ جس کے بارے میں عرض کیا کہ خداوند متعال اس آیہ کریمہ کے اندر اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ جب یہ لوگ گوسالہ پرست ہوئے، بچڑے کی انہوں نے عبادت کی، تو خداوند متعال نے ان لوگوں کے لیے ایک توبہ کا راستہ بیان کیا۔ اور یہ بھی عجیب ہے، آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی قوم کے لیے توبہ کا یہ طریقہ بیان نہیں ہوا۔
سخت ترین طریقہ ہے توبہ کرنے کا، کہ یہ لوگ کہ جو گوسالہ پرست ہوئے تھے، توحید کو چھوڑ چکے تھے، سامری کے کہنے کی وجہ سے بت پرستی کی طرف آ گئے تھے، کہ تفصیلات انشاءاللہ عرض کیا کہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوں گی، خدا نے توفیق دی تو وہاں پر، کہ یہ لوگ کیسے توحید کے پیغام کو چھوڑ سکتے ہیں، توحید کے اتنے بڑے عقیدے کو جس کی وجہ سے اتنے معجزات ان کی طرف آئے، ان سب معجزات کو چھوڑ کر یہ لوگ کیسے بت پرست بنے؟ بہت ہی قبیح کام انجام دیا تھا، کیونکہ شرک اس سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ لہذا جو ان کے لیے توبہ کا طریقہ ذکر کیا گیا وہ بھی بہت ہی سخت طریقہ تھا۔ توبہ کا طریقہ کار یہ تھا، قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، کہ یہاں پر برحال روایات تو عجیب و غریب ہیں، کہ روایات کے مطابق جب یہ خداوند متعال نے امر کیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تو کہتے ہیں 70,000 بندے قتل ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، کہ بہرحال تاریخوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا جنہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ بت پرستوں کو قتل کرو۔ بعض روایات میں ہے کہ نہ، ان بت پرستوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ ایک دوسرے کو مارو، کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 بندہ قتل ہوا۔ عجیب توبہ ہے کہ ایسی سخت توبہ آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی، ایسا حکم کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی بت پرستی کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید اور خداوند متعال اس نقطے کو بیان کر رہا ہے تاکہ ان کے لیے ایسی سخت سزا مقرر کر دی جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے ذہن سے اس بت پرستی کا خیال نکل جائے۔ خداوند متعال جو سزائیں مقرر کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس میں ہماری طرح انتقام کا عنصر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ انتقام لیتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، اس طریقے سے تو تشفی خاطر تو نہیں ہے نا خدا کے انتقام میں۔ خدا کی یہ سزائیں ہیں اس عمل کے اعتبار سے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ بنی اسرائیل کے ذہن سے بت پرستی نکل جائے۔ جب اتنی خصوصی نعمتیں اور خصوصی معجزات ان کو دکھائے گئے ہیں، دن رات معجزات دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ 40 دنوں کے اندر اس توحید کے پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے اتنی سخت سزا مقرر کی جاتی ہے، توبہ کا طریقہ اتنا سخت مقرر کیا جاتا ہے۔ ان آیات کو دیکھیں انشاءاللہ، بعد میں پھر بعد والی آیات کو دیکھتے ہیں اگر وقت بچا تو۔ 51 نمبر آیت سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کریں اس نعمت کو بھی، اس واقعے کو بھی یاد کریں کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا۔ وَاعَدْنَا باب مفاعلہ ہے۔ باب مفاعلہ مشارکت کو بیان کرتا ہے کہ اس فعل میں دونوں شریک ہیں۔ تو وعدنا خدا کی جانب سے وعدہ تھا وحی کا، اور حضرت موسیٰ کی جانب سے وعدہ تھا کہ وہ میعاد مقرر میں طور پر جائیں گے، لہذا دونوں کی جانب سے وعدہ تھا۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، 40 لیلتاً، 40 راتوں کا، کہ دوسری جگہ پر ابتداً 30 راتوں کا، بعد میں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 راتوں سے اس کو کامل کیا۔ اچھا، فی الحال یہ قصہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ موسیٰ کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ دوسری جگہ پر۔ نقطہ یہ ہے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، جب حضرت موسیٰ جبل کی طرف چلے گئے اس کے بعد تم لوگوں نے بچھڑے کو اختیار کر لیا، اللہ اختیار کیا عبادت کے لیے، درست ہے، اس کو تم لوگوں نے بچھڑے کو لے لیا، اتخاذ کیا، لے لیا کس عنوان سے؟ معبود کے عنوان سے، عبادت کے عنوان سے۔ من بعد ہی یعنی جب حضرت موسیٰ جبل طور کی طرف گئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، در حالی کہ تم لوگ اپنے اوپر ستم کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے شرک کیا، اور سورہ لقمان میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، قرآن فرماتا ہے کہ ذالک کا اشارہ یعنی وہ اتخاذ عجل، وہ جو تم نے بچھڑے کو عبادت کے لیے اختیار کیا تھا، اس کے بعد خداوند متعال نے تم کو معاف کر دیا۔ البتہ کیسے معاف کیا وہ بعد والی 54 نمبر آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ لعلکم تشکرون، شاید تم لوگ شکر کرنے والے بنو۔ واقعاً اتنی بڑی نعمت کہ خدا نے تم لوگوں کو بخش دیا، اتنی بڑی نعمت تمہارے اسلاف پر، آباء و اجداد پر، کہ قابل شکر ہے، شاید شکر کرو۔ کہ اللہ کے بارے میں نے بیان کیا کہ اللہ مقتضی کو بیان کرتا ہے، کہ یعنی اس عمل کے اندر، اس عنایت کے اندر صلاحیت ہے کہ تمہیں شکر گزار بنائے، لیکن یہ علت تامہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے شکر گزار بنو، ہو سکتا ہے شکر گزار نہ بنو۔ لعلکم تشکرون، شاید تم لوگ شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دیا، والفرقان، اور حق و باطل میں جدائی کرنے والی چیز بھی دی، لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ کہ عرض ہوا کہ فرقان میں دونوں احتمالات ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس مرحلے کو بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، یعنی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے تحقیق تم لوگوں نے خود اپنے اوپر ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ واقعاً یہ جو گوسالہ پرستی تم لوگوں نے کی ہے، شرک کیا ہے، یہ در حقیقت تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی استعداد، اپنی صلاحیتوں پر تم لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ تم لوگوں کو بنایا گیا ہے کہ توحید کی معرفت حاصل کر کے سعادت پالو، لیکن تم لوگوں نے توحید کے راستے کو چھوڑ کے اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن بنانے کی ٹھان لی ہے۔ اپنے اوپر تم لوگوں نے ظلم کیا۔ کیسے؟ باتخاذکم العجل، کہ تم لوگوں نے اس بچڑے کو
انتخاب کیا، لے لیا، پسند کیا، اتخاذ کیا پرستش اور عبادت کے لیے۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے خدا کی جانب پلٹ آؤ۔ بارئ کہتے ہیں کہ جو خدا کا ہی نام ہے، خالق والا مفہوم نکلتا ہے، لیکن بارئ کا اصل معنی یہ ہے کہ جدا کرنے والا، جدا کرنے والا۔ تو خدا بھی اسی طریقے سے ہے، مختلف زائد مواد کو جدا کر کے ان اصل چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیتا ہے، بعض کو بعض سے تمییز دیتا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے خدا کی جانب، کہ جو بقول آغا شبر کے کہ بعض کو بعض چیزوں سے جدا کرتا ہے، بعض صورتوں کو بعض صورتوں سے جدا بھی کرتا ہے۔ اس کی مناسبت ہمارے اس محل بحث آیت سے بالکل واضح ہے۔ توبہ کرو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ کیسے توبہ کرو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اچھا، اس کی چند تفسیریں ہیں، جیسے آغا شبر بھی کہتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ آئی ہے کہ جو اس بت پرستی اور گوشالہ پرستی کی طرف نہیں گیا تھا، وہ قتل کرے ان لوگوں کو جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی ہے۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ نہ، ہر بندہ خود اپنے آپ کو قتل کرے۔ وہ لوگ رکے ہیں اس جگہ پر کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ہر بت پرست خود اپنے آپ کو قتل کرے، لیکن مشہور وہی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ پھر انفسکم کے ساتھ کیسے سازگار ہے؟ اس کے ساتھ ایسے سازگار ہے کیونکہ سب لوگ ہم عقیدہ تھے، لہذا ایک ہی طرح کے ہیں، گویا کہ ذات واحد ہے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا گویا کہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ۔ ذَلِكُمْ اس کا مشار الیہ یا قتل ہے، ذالکم یعنی یہ قتل کرنا، یا قتل توبہ کے ساتھ، یہ مشار الیہ ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ توبہ اور یہ قتل تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہتر ہے اس فانی دنیا سے، کیونکہ یہ جو تم توبہ کرو گے، یہ توبہ تمہارے اس گناہ کے لیے مطہر کی حیثیت رکھتی ہے، تم لوگوں کو پاک کر دے گی، مطہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، اور تم لوگوں نے اس عمل کو انجام دیا اور خداوند متعال نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ انہو هو التواب الرحیم، اس لیے کہ خدا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، خدا بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔